بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سعودی عربیہ میں ڈائریکٹ فلائٹ سے جو لوگ پہنچے، جن لوگوں کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا، جو لوگ پہنچے ان سے کیا کیا چیز پوچھی گئی، کیا چیزیں ضروری ہیں، اور جن لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں اس وجہ سے انہیں سفر کی اجازت نہیں دی گئی، انشاءاللہ ون بائی ون آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ کے لیے اگر آپ نے ڈائریکٹ فلائٹ سے سفر کرنا ہے اور آپ نے ویکسین پاکستان میں یا انڈیا میں کسی بھی ملک میں لگوائی ہوئی ہے، چاہے ایک لگوائی ہے چاہے دو لگوائی ہوئی ہیں، یعنی آپ امیون تو ہیں، ایک سعودی عربیہ میں لگوائی یا پھر دونوں اپنے ملک میں لگوائیں، ایسی صورت میں آپ کے لیے کوارنٹائن پیکج ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ہوٹل بکنگ نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں آپ کو روک دیا جائے گا۔ ایک چیز یہ ایک بندے نے غلطی کی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوسری غلطی سیم بندے نے کی ہے۔ وہ غلطی اس نے کیا کی ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے خروج عہدہ اور اقامہ کی فری ایکسٹینشن کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک آج 1 دسمبر 2021 ہے، آج تک فری ایکسٹینشن ابھی تک ملی نہیں، صرف اعلان ہوا ہے۔ یہ ایکسٹینشن کب ہوگی، جوازات والے اس پہ عمل درآمد کب شروع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں ہی شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلا 10-15 دن 20 دن مہینہ ہی نہ شروع ہو جائے۔ تو یہ جب انشاءاللہ اس بارے میں اناؤنسمنٹ ہوگی، کام سٹارٹ ہوگا، ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈیٹیل شیئر کر دیں گے۔ اس بندے نے صرف اعلان سنا کہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے اعلان ہو گیا، اس نے سمپل اپنا سامان باندھا، ٹکٹ لی اور ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا۔ وہ اس لیے کہ اس کے کفیل نے کہا بھائی آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ، نہیں آؤ گے میں آپ کا ویزا کینسل کر دوں گا، آپ کبھی بھی سعودیہ نہیں آ سکو گے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آ جاؤ۔ کفیل کی غلطی یا پھر آپ کے دوستوں کی غلطی، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے بھی دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہر بندے کی بیماری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو پتہ نہیں وہ کس وجہ سے ہے، وہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے۔ ہر آپ کا دوست اور جو اسپیشلی جو عقل مند دوست کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ اکثر دے جاتے ہیں کہ بھائی میں تو آیا تو مجھ سے تو کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، کسی چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کا تمام ریکارڈ آن لائن ہوتا ہے، آپ کا اگر پاسپورٹ نمبر بھی امیگریشن والے دیکھ لیں، ہر چیز وہاں سے ویریفائی کر لیتے ہیں، اقامہ نمبر آپ کا ان کے پاس چلا جائے، مقیم کا پیپر، ایک چیز بھی ہو وہ آپ کا آن لائن ڈیٹا ویریفائی کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی مرضی ہے بھائی آپ سے پیپر پوچھ لے یا نہ پوچھے۔ بہرحال مختصر یہ کہ آپ کا کفیل کہہ رہا ہو یا پھر آپ کا دوست کہہ رہا ہو تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ جو قانون ہے اسے وائلیٹ کر کے یا اسے نظر انداز کر کے آپ نکل جائیں گے۔ اللہ نہ کرے آپ پھنس جائیں۔ آج جس بندے کے ساتھ ہوا، کفیل کی وجہ سے ہوا، بیچارے نے لڑکانہ سے کرائے کی گاڑی لی، کراچی ایئرپورٹ پہنچا، کراچی پہنچنے کے بعد پھر وہ جو ذلیل ہوا، خوار ہوا، نقصان علیحدہ، ٹینشن علیحدہ، پیسے علیحدہ ضائع، تو سب چیزیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک کیس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب دوسرے جو لوگ روکے جا رہے ہیں وہ لوگ روکے گئے ہیں جن کے پاس صحتی کا سرٹیفکیٹ تو موجود تھا لیکن ان کے پاس موبائل میں صحتی اپلیکیشن نہیں تھی، اور یہ ان کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے جنہوں نے سعودی عربیہ سے دونوں ویکسین لگوائی ہوئی ہیں۔ سعودیہ سے دونوں ویکسین لگوا کے اپنے ملک پہنچے، پھر اپنے ملک سے دوبارہ سعودی عربیہ کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی صحتی اپنے موبائل میں اوپن کر کے دکھاؤ۔ کتنے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا، کتنے لوگ ہیں جن کو روک لیا۔ بہرحال یہ ایک نیا سسٹم ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ایئر لائن والے ڈر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پیپر پر سفر کی اجازت دی جائے گی۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ پہلے جب فلائٹس ایک دفعہ اوپن ہوئی تھی تو اس وقت ایک دم سے سختی کر دی گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ سب کو یوز ٹو ہو گیا، سفر کی اجازت دے دی، وہی صحتی کے پیپر چل رہے تھے، وہی توکلنا کے پیپر چل رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال ابھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ امیگریشن والے ہیں، جو ایئر لائن والے محتاط ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ نہ کرے بندہ کوئی ایک غلط چلا جائے تو ایئر لائن کو جرمانہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے سختی کی جا رہی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ بہت جلد صحتی پیپر یا توکلنا پیپر بھی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، کتنے لوگ نکل گئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو روکا گیا۔ چلیں یہ ایک مسئلہ ہے، دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں جس وجہ سے روکا گیا۔ اب دوسری جانب آ جاتے ہیں کہ جو صاحب سعودی عربیہ میں پہنچے ہیں ان سے کیا کچھ دیکھا گیا۔ اگر آپ کے پاس نیا ویزا ہے تو آپ کے پاس آپ کا ویزا تو لگا ہوا ہوگا، ایئر ٹکٹ بھی آپ کے پاس ہوگی، اور آپ کے پاس نادرا کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ نادرا کا سرٹیفکیٹ جس پہ آپ کے سعودی عربیہ کی اپرووڈ 2 ویکسین لگی ہوں یا پھر 2 چائنا کی اور ساتھ میں ایک بوسٹر لگی ہوئی ہو تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مقیم پہ رجسٹریشن ہر حال میں ضروری ہے، مقیم پہ رجسٹریشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔
اور ہوٹل بکنگ کوارنٹائن پیکج آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، ادروائز آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ یہ چیزیں تھیں، چیک کی گئی ایئرپورٹ پہ، پاکستان ایئرپورٹ پہ۔ سعودی ایئرپورٹ پہ کچھ بھی نہیں چیک کیا گیا، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کا کچھ نہیں چیک کیا گیا تو آپ بالکل ہی سب کچھ اگنور کر دیں۔ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ آپ نئے ویزا والے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا ویزا پاسپورٹ پہ ظاہر لگا ہوگا، ایئر ٹکٹ آپ کے پاس ہوگی، آپ کے پاس کوارنٹائن پیکج ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ جو نادرا ویکسین سرٹیفکیٹ ہے وہ ہونا چاہیے، مقیم ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ اگر آپ اقامہ ہولڈر ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں، اقامہ ہولڈر کے پاس چھٹی والا پیپر جو ہے وہ مزید ساتھ میں ایڈ ہے، وہ چھٹی والا پیپر آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور ویکسین سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پی سی آر جو ہے وہ ہر حال میں دونوں کے لیے، نئے ویزا اور پرانا ویزا والے دونوں کے لیے ہونا چاہیے، ادروائز آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ جس نے بھی منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پر ابھی تک اپنا سٹیٹس امیون نہیں کیا، سٹیٹس اپنا امیون کریں، اس میں سستی نہ کریں۔ صحتی کا پیپر آپ اپنے پاس رکھیں، صحتی اپلیکیشن ہے تو بہت اچھا ہے، توکلنا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم اس کے پیپر آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہیں، آلریڈی ویڈیو ایک شیئر کر چکا ہوں کہ اگر آپ کا مہینہ جو ہے، اگر آپ کو سعودی ایئرپورٹ پہ کوئی سوال پوچھے آپ کے مہینہ کے بارے میں، آپ کا مہینہ کیا ہے، تو آپ نے آپ کا مہینہ، آپ کا پروفیشن، آپ کا پیشہ، یعنی آپ کام کرنے کے لیے سعودی عربیہ کے لیے کس کام کے لیے آپ آ رہے ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ الیکٹریشین ہیں، آپ پلمبر ہیں، آپ پینٹر ہیں، آپ ویلڈر ہیں، جو بھی آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے نئے ویزا والوں کے لیے، آپ نے وہی بتانا ہے کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ اور اقامہ ہولڈر کا جو بھی مہینہ ہے وہ اپنا مہینہ اپنے اقامہ کے مطابق آپ نے بتانا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اس بارے میں کوئی مزید ایکسپیرینس آئے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔